بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس واقعے کا ذکر کریں گے وہ ہے بلعم بن باعورہ کا عبرتناک واقعہ۔ یہ واقعہ ہم نے قرآن کریم سے لیا ہے۔ اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مروی ہے کہ جس کا واقعہ قرآن کریم میں بھی بیان ہوا ہے، اس کا نام بلعم بن باعورہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام صفی بن راہب تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بلقاء کا ایک شخص تھا جو اسم اعظم جانتا تھا اور جبارین کے ساتھ بیت المقدس میں رہا کرتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ یمنی شخص تھا جس نے کلام اللہ کو ترک کر دیا تھا۔ یہ شخص بنی اسرائیل کے علماء میں سے تھا۔ اس کی دعا مقبول ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل سختیوں کے وقت اسے آگے کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اس کی دعا قبول فرما لیا کرتا تھا۔ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے بادشاہ کی طرف اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا۔ اس عقل مند بادشاہ نے اسے مکر و فریب سے اپنا کر لیا، اس کے نام کئی گاؤں کر دیے اور بہت کچھ انعام و اکرام دیا۔ یہ بدنصیب دین موسوی کو چھوڑ کر اس کے مذہب میں جا ملا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام بلعام تھا۔ یہ بھی ہے کہ یہ امیہ بن ابو سلط ہے۔ ممکن ہے یہ کہنے والے کی یہ مراد ہو کہ یہ امیہ بھی اسی کے مشابہ تھا۔ اسے بھی اگلی شریعتوں کا علم تھا لیکن یہ ان سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو بھی اس نے پایا۔ آپ کی آیات بینات دیکھیں، موعظے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، ہزارہا لوگوں کو دین حق میں داخل ہوتے دیکھا، لیکن مشرکین کے میل جول، ان میں امتیاز، ان میں دوستی اور وہاں کی سرداری کی ہوس نے اسے اسلام اور قبول حق سے روک دی۔ اسی نے بدری کافروں کے ماتم میں مرثیے کہے۔ بعض احادیث میں وارد ہے کہ اس کی زبان تو ایمان لا چکی تھی لیکن دل مومن نہیں ہوا۔ کہتے ہیں اس شخص سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اس کی دعائیں جو بھی کرے گا مقبول ہوں گی۔ اس کی بیوی نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ ان 3 دعاؤں میں سے ایک دعا میرے لیے کر۔ اس نے منظور کر لیا اور پوچھا کیا دعا کرانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے اس قدر حسین و خوبصورتی عطا فرمائے کہ مجھ سے زیادہ حسین عورت بنی اسرائیل میں کوئی نہ ہو۔ اس نے دعا کی اور وہ ایسی ہی حسین ہو گئی۔ اب تو اس نے پر نکالے اور اپنے میاں کو محض بے حقیقت سمجھنے لگی۔ بڑے بڑے لوگ اس کی طرف جھکنے لگے اور یہ بھی ان کی طرف مائل ہو گئی۔ اس سے یہ بہت کڑھا اور اللہ سے دعا کی یا اللہ اسے کتیا بنا دے۔ یہ بھی منظور ہوئی، وہ کتیا بن گئی۔ اب اس کے بچے آئے، انہوں نے گھیر لیا کہ آپ نے غضب کیا، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں اور ہم کتیا کے بچے مشہور ہو رہے ہیں۔ آپ دعا کیجیے کہ اللہ اسے اس کی اصلی حالت میں پھر سے لا دے۔ اس نے وہ تیسری دعا بھی کر لی۔ 3 دعائیں یوں ہی ضائع ہو گئیں اور یہ خالی ہاتھ بے خیر رہ گیا۔ مشہور بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے یہ ایک شخص تھا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ نبی تھا۔ یہ محض غلط ہے، جھوٹ ہے اور کھلا افتراء ہے۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم جبارین سے لڑائی کے لیے بنی اسرائیل کی امرائی میں گئے، انہیں جبارین میں بلعام نامی ایک شخص تھا۔ اس کی قوم اور اس کی قرابت دار چچا وغیرہ سب اس کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے آپ بد دعا کیجیے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اگر میں ایسا کروں گا تو میری دعا اور میری دنیا و آخرت دونوں خراب ہو جائیں گی۔ لیکن قوم سر ہو گئی، یہ بھی لحاظ مروت میں آ گیا اور بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کرامت چھین لی اور اسے اس کے مرتبے سے گرا دیا۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب بنی اسرائیل کو وادی طے میں 40 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں لے کر جاؤں اور ان جبارین سے جہاد کروں۔ یہ آمادہ ہو گئے، بیعت کر لی۔ انہی میں بلعام نامی ایک شخص تھا جو بڑا عالم تھا، اس میں اعظم جانتا تھا۔ یہ بدنصیب کافر ہو گیا۔ قوم جبارین میں جا ملا اور ان سے کہا تم نہ گھبراؤ، جب بنی اسرائیل کا لشکر آ جائے گا میں ان پر بد دعا کروں گا تو وہ اچانک ہلاک ہو جائے گا۔
اس کے پاس تمام دینوی ٹھاٹ تھے، لیکن عورتوں کی عظمت کی وجہ سے یہ ان سے نہیں ملتا تھا، بلکہ ایک گدی پار رکھی تھی۔ شیطان اس پر غالب آ گیا، اسے اپنے پھندے میں پھانس لیا، جو کہتا تھا کرتا تھا، آخر ہلاک ہو گیا۔ مسند مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں جو قرآن پڑھ لے گا، جو اسلام کی چادر اوڑے ہوئے ہوگا اور دینی ترقی پر ہوگا، کہ ایک دم اس سے ہٹ جائے گا، اسے پسے پشت ڈال دے گا، اپنے پڑوسی پر تلوار لے دوڑے گا اور اسے شرک کی تہمت لگائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ مشرک ہونے کی زیادہ قابل کون ہوگا، یہ تہمت لگانے والا یا وہ جسے تہمت لگا رہا ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ تہمت دھرنے والا۔ بہرحال وہ دینی لذتوں کی طرف جھک پڑا، یہاں تک کہ شیطان کا پورا مرید ہو گیا، اسے سجدہ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اس بلعام سے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے حق میں بد دعا کیجئے۔ اس نے کہا اچھا، میں اللہ سے حکم لے لوں۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی تو اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل مسلمان ہیں اور ان میں اللہ کے نبی موجود ہیں۔ اس نے سب سے کہا مجھے بد دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے بہت سارے تحفے تحائف جمع کر کے اسے دیے، اس نے سب رکھ لیے۔ پھر دوبارہ درخواست کی کہ ہمیں ان سے بہت خوف ہے، آپ ضرور ان پر بد دعا کیجیے۔ اس نے جواب دیا کہ جب تک میں اللہ تعالیٰ سے اجازت نہ لے لوں میں ہرگز یہ نہ کروں گا۔ اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، لیکن اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اس نے یہی جواب انہیں دیا تو انہوں نے کہا دیکھو، اگر منع ہی مقصود ہوتا تو آپ کو روک دیا جاتا، جیسا کہ اس سے پہلے روک دیا گیا۔ اس کی بھی سمجھ میں آ گیا، اٹھ کر بد دعا شروع کی۔ اللہ کی شان ہے بد دعا ان پر کرنے کی بجائے اس کی زبان سے اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا نکلی، اور جب اپنے قوم کی فتح کی دعا مانگنا چاہتا تو بنی اسرائیل کی فتح و نصرت کی دعا نکلتی۔ قوم نے کہا آپ کیا غضب کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کیا کروں، میری زبان میرے قابو میں نہیں۔ سنو، اگر سچ مچ میری زبان سے ان کے لیے بد دعا نکلی بھی تو قبول نہ ہوگی۔ سنو، اب میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، اگر تم اس میں کامیاب ہوگے تو سمجھ لو کہ بنی اسرائیل برباد ہو جائیں گے۔ تم اپنی نوجوان لڑکیوں کو بناؤ سنگار کرا کے ان کے لشکروں میں بھیجو اور انہیں ہدایت کر دو کہ کوئی ان کی طرف جھکے تو انکار نہ کرے۔ ممکن ہے بوجہ مسافرت لوگ زناکاری میں مبتلا ہو جائیں۔ اگر یہ ہوا تو چونکہ یہ حرام کاری اللہ کو نہ سخت ناپسند ہے، اسی وقت ان پر عذاب آ جائے گا اور یہ تباہ ہو جائیں گے۔ ان بے غیرتوں نے اس بات کو مان لیا اور یہی کیا۔ خود بادشاہ کی بڑی حسین و جمیل لڑکی بھی بن ٹھن کر نکلی۔ اسے ہدایت کر دی گئی تھی کہ سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور کسی کو اپنا نفس نہ سونپے۔ یہ عورتیں جب بنی اسرائیل کے لشکر میں پہنچیں تو عام لوگ بے قابو ہو گئے، حرام کاری سے نہ بچ سکے۔ شہزادی بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس پہنچی۔ سردار نے اس لڑکی پر ڈورے ڈالے، لیکن اس لڑکی نے انکار کر دیا۔ اس نے بتایا کہ میں فلاں فلاں ہوں۔ اس نے اپنے باپ سے بلعام سے پچھوایا۔ اس نے اجازت دی۔ یہ خبیث اپنا منہ کالا کر رہا تھا، جسے ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی صاحب نے دیکھ لیا۔ اپنے نیزے سے ان دونوں کو پرو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دست و بازو قوی کر دیے۔ اس نے یوں ہی ان دونوں کو چھیدے ہوئے اٹھا لیا۔ لوگوں نے بھی انہیں دیکھا۔ اب اس لشکر پر عذاب رب بشکل طاعون آیا اور 70,000 آدمی فوراً ہلاک ہو گئے۔ بلعام اپنی گدی پر سوار ہو کر چلا۔ وہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر رک گئی۔ اب بلعام اسے مارتا پیٹتا ہے لیکن وہ قدم نہیں اٹھاتی۔ آخر گدی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا مجھے کیوں مار رہا ہے؟ سامنے دیکھ کون ہے؟ اس نے دیکھا تو شیطان لعین کھڑا ہوا تو یہ اتر پڑا اور سجدہ میں گر گیا۔ الغرض ایمان سے خالی ہو گیا۔ اس کا نام یا تو بلعم تھا یا لبعم تھا، یا لبعم بن بعورہ ابن ابربار بن بعور بن شوم بن قوشتم بن ماب بن لوط بن ہارون، یا ابن مران بن آزر۔ یہ بلقا کا رئیس تھا، اس میں اعظم جانتا تھا لیکن آخر میں دین حق سے ہٹ گیا۔
ایک روایت میں ہے کہ قوم کی زیادہ کہنے سننے سے جب یہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بددعا کے لیے چلا تو اس کی گدی بیٹھ گئی۔ اس نے اسے مار پیٹ کر اٹھایا، کچھ دور چل کر پھر بیٹھ گئی۔ اس نے اسے پھر مار پیٹ کر اٹھایا، اسے اللہ نے زبان دی۔ اس نے کہا تیرا ناس ہو جائے، تو کہاں اور کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں اس کے رسول سے لڑنے اور مومنوں کو نقصان دلانے جا رہا ہے۔ دیکھ تو صحیح فرشتے میری راہ روکے کھڑے ہیں۔ اس نے پھر بھی کچھ خیال نہ کیا، آگے بڑھ گیا۔ حبان نامی پہاڑی پر چڑھ گیا جہاں سے بنی اسرائیل کا لشکر سامنے ہی نظر آتا تھا۔ اب ان کے لیے بد دعا اور اپنے قوم کے لیے دعا کرنے لگا، لیکن زبان الٹ گئی، دعا کی جگہ بد دعا اور بد دعا کی جگہ دعا نکلنے لگی۔ قوم نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا بے بس ہوں۔ اسی وقت اس کی زبان نکل پڑی، سینے پر لٹکنے لگی۔ اس نے کہا لو میری دنیا بھی خراب ہوئی اور دین تو بالکل برباد ہو گیا۔ پھر اس نے خوبصورت لڑکیاں بھیجنے کی ترکیب بتائی جیسے کہ اوپر بیان ہوا ہے، اور کہا کہ اگر ان میں سے ایک نے بھی بدکاری کر لی تو ان پر عذاب رب آ جائے گا۔ ان عورتوں میں سے ایک بہت ہی حسین عورت جو کنانیہ تھی اور جس کا نام کستی تھا، جو صورت نامی ایک رئیس کی بیٹی تھی، وہ جب بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے سردار زمری بن شمعون کے پاس سے گزری تو شمعون بن یعقوب کی نسل میں سے تھا۔ وہ اس پر فریفتہ ہو گیا، دلیری کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا آپ تو شاید کہہ دیں گے کہ یہ مجھ پر حرام ہے۔ آپ نے کہا بے شک۔ اس نے کہا میں آپ کی بات تو نہیں مان سکتا۔ اسے اپنے خیمے میں لے گیا اور اس سے منہ کالا کرنے لگا۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون بھیج دیا۔ حضرت فحاص بن غیرار بن ہارون اس وقت لشکرگاہ سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ جب آئے اور اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے اور انہیں اٹھائے ہوئے باہر نکلے، کونی کوکھ پر لگائے ہوئے تھے، کہنے لگے یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم پر سے یہ وبال دور فرما، دیکھ لے ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ ان کی دعا اور اس فعل سے تعاون اٹھ گیا، لیکن اتنی دیر میں جب حساب لگایا گیا تو 70,000 آدمی اور ایک روایت کی روح سے 20,000 آدمی مر چکے تھے۔ دن کا وقت تھا اور کنانیہ کی یہ چھوکریاں سودا بیچنے کے بہانے صرف اس لیے آئی تھی کہ بنی اسرائیل بدکاری میں پھنس جائیں اور ان پر عذاب آ جائے۔ بنی اسرائیل میں اب تک یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ وہ اپنے ذبی میں سے گردن اور دست اور سری اور ہر قسم کا سب سے پہلا پھل فحاص کی اولاد کو دیا کرتے تھے۔ اللہ کا فرمان ہے اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ خالی ہے تو ہانپتا ہے اور دھتکارا جائے تو ہانپتا رہتا ہے۔ یا تو اس مثال سے یہ مطلب ہے کہ بلعام کی زبان نیچے کو لٹک پڑی تھی جو پھر اندر کو نہ ہوئی، کتے کی طرح ہانپتا رہتا تھا اور زبان باہر لٹکائے رہتا تھا۔ یہ بھی مانی ہے کہ اس کی ضلالت اور اس پر جمے رہنے کی مثال تھی کہ اسے ایمان کی دعوت، علم کی دولت، غرض کسی چیز نے برائی سے نہ ہٹایا، جیسے کتے کی اس کی زبان لٹکنے کی حالت برابر برقرار رہتی ہے، خواہ اسے پاؤں تلے رون خواہ چھوڑ دو۔ جیسے بعض کفار مکہ کی نسبت فرمان ہے کہ انہیں وعد و نصیحت کہنا نہ کہنا سب برابر ہے، انہیں ایمان نصیب نہیں ہونے کا، اور جیسے بعض منافقوں کی مناسبت فرمان ہے کہ ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، اللہ انہیں بخشنے والا نہیں۔ یہ بھی مطلب اس مثال کا بیان کیا گیا ہے۔ ان کافروں، منافقوں اور گمراہ لوگوں کے دل بہتے اور ہدایت سے خالی ہیں، یہ کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ تو انہیں نصیحت کرتا رہے تاکہ ان میں سے جو عالم ہیں وہ غور و فکر کریں، اللہ کی راہ میں آ جائیں، یہ سوچیں کہ بلعام ملعون کا کیا حال ہوا۔ دین علم جیسی زبردست دولت کو جس نے دنیا کی سفلی راحت پر کھو دیا، آخر نہ یہ ملا نہ وہ، دونوں ہاتھ خالی رہ گئے۔ اسی طرح یہ علماء یہود جو اپنی کتابوں میں اللہ کی ہدایتیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے اوصاف لکھے پاتے ہیں، انہیں چاہیے دنیا کی تما میں پھنس کر اپنے مریدوں کو پھانس کر بھول نہ جائیں، ورنہ یہ بھی اسی طرح دنیا میں کھو دیے جائیں گے۔ انہیں چاہیے کہ اپنی علمیت سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حوالہ ہم نے تفسیر ابن کثیر جلد 2 سے لیا ہے۔